خاور پوائنٹ میں خوش آمدید۔ چلو اب ساتھ چلتے ہیں۔ بائے شمسہ اقبال۔ قسط نمبر 21۔ ہادی لاؤنج میں سر جھکائے بیٹھا تھا۔ سامنے ہی سعاد، راشدہ بیگم اور ذیشان صاحب اس پر نظریں جمائے بیٹھے تھے۔ ذیشان صاحب گھر میں داخل ہوئے تو سعاد کے کہکہوں اور راشدہ بیگم کی سنجیدگی نے ان کا استقبال کیا، اور ان کے پوچھنے پر سعاد کے اشاروں کا نظر انداز کر کے راشدہ بیگم نے انہیں سب بتا دیا۔ اور اب جب انہیں سب پتہ لگ ہی چکا تھا تو سعاد نے بھی خوب مرچ مسالہ لگا کر سچویشن بیان کی۔ مگر وہ لڑکی کون تھی، یہ ابھی بھی ایک راز تھا۔ برخوردار، اب تم بتاؤ گے کہ یہ کیا ہے، یا میں ملٹری والے طریقے سے پوچھوں؟ وہ سنجیدگی سے اپنے اس بیٹے کو دیکھ رہے تھے۔ پاپا، یہ صرف ایک اتفاق تھا۔ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں، جیسا آپ لوگ سمجھ رہے ہیں ویسا کچھ نہیں ہے۔ اسے اب سعاد پر تاؤ آ رہا تھا، جس نے ان سے پتہ نہیں کیا کچھ کہا تھا کہ وہ اب اس کی کسی بات پر یقین نہیں کر رہے تھے۔ میں نے صفائی نہیں، سچائی مانگی ہے، وہ سنجیدگی سے بولے۔ اس نے گہرا سانس لیا، خود کو ریلیکس کیا، پھر سر اٹھا کر باری باری ان تینوں کو دیکھا، پھر آنکھیں بند کر کے ایک بار پھر گہرا سانس لیا، اور پھر بند آنکھیں کر کے ہی ایک ہی سانس میں بول پڑا، میں ماہین سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ وہاں موجود ہر شخص کے لیے اس کا یہ جواب بہت غیر متوقع تھا۔ محبت میری اتنی پاکیزہ ہے کہ رب بھی یہ چاہتا ہے، یہ تا قیامت قائم رہے۔ وہ چاہتا ہے محبت میں بندھے ان دو دلوں کو اپنے پسندیدہ رشتے میں باندھ دے، ایک شرعی رشتے میں، اور اس محبت کو کامل کر دے۔ ایسے نہیں جیسے ہیر اور رانجھا، لیلا اور مجنوں تھے، بلکہ ایسے جیسے حوا اور آدم تھے، بالکل ایسے جیسے فاطمہ اور علی تھے۔ یوں میری پاکیزہ محبت امر ہو جائے، تو میری نیکیوں کا ثمر ہو جائے۔ میں ماہین سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ ہادی کے منہ سے نکلنے والے الفاظ وہاں موجود ہر شخص کے لیے غیر متوقع تھے۔ سب سے پہلے ذیشان صاحب، اور پھر ان کی پیروی میں سعاد بھی کھڑا ہوا تھا۔ ان کے چہرے سے ان کے خیالات تک پہنچنا اس وقت ہادی کو مشکل لگ رہا تھا۔ یہ ہونٹوں کے نشان کس کے ہیں ہادی؟ ذیشان صاحب کی سنجیدہ سی آواز گونجی تھی۔ سعاد کے بھی اعصاب تنے ہوئے تھے۔ پاپا، وہ غلطی سے مجھ سے ٹکرا گئی تھی، اس وقت ہی بس یہ۔ ہادی کے جواب پر دونوں کے اعصاب ڈھیلے پڑے اور سنجیدگی کی جگہ مسکراہٹ نے لے لی۔ اچھا، پھر ٹھیک ہے۔ وہ دونوں پھر سے بیٹھ گئے۔ سعاد کے لیے بات قطعی غیر یقینی تھی کہ ماہین کے ہونٹوں کے نشان ہادی کی شرٹ پر تھے، مگر اب اس وضاحت پر وہ مطمئن ہو گیا تھا۔ تمہیں وہ پسند ہے؟ ذیشان صاحب اب کی اس سے مسکرا کر مخاطب ہوئے۔ اس نے ایک نظر سب کو دیکھا، پھر سر جھکا لیا۔ مجھے وہ اچھی لگتی ہے، مجھے گھما پھرا کر بات کرنی نہیں آتی، اس لیے بس وہ اچھی لگتی ہے اور میں شرعی طریقے سے اسے اپنانا چاہتا ہوں۔ وہ سر جھکا کر بولا، گویا کسی گناہ کا اعتراف کر رہا ہو۔ بچہ چاہے کتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو جائے، باپ کے سامنے ایسی باتوں پر کتراتا ضرور ہے۔ دیکھ لیں اپنے فرمانبردار بیٹے کے کارنامے، اور کریں ان پر اندھا اعتماد۔ دیکھیں کیسے تار تار کر دیا انہوں نے آپ کا اعتماد۔ سعاد نے پاس بیٹھی راشدہ بیگم کو چھیڑا، جو اب تک خاموش تھی۔ ہادی نے ایک نظر انہیں دیکھا۔ سعاد منتظر تھا کب وہ ہادی کی کلاس لیں۔ انہوں نے ایک نظر ہادی کو دیکھا، پھر سعاد کی طرف مڑی۔ میں نے اس کے لیے ماہین کو ہی پسند کیا تھا، اس نے انجانے میں بھی میری پسند کی لاج رکھی ہے۔ ان کی اس بات پر ہادی نے سکھ کا سانس لیا، جبکہ سعاد منہ پھلا کر خفکی سے بولا، مجھے پتا تھا آپ بھائی کا ہی ساتھ دیں گے، چاہے وہ کسی لڑکی کو ہاتھ پکڑ کر گھر ہی کیوں نہ لے آئیں۔ اور یہ پاپا تو مجھ پر ایسے نظر رکھتے ہیں کہ کہیں کسی بھی پارٹی میں لڑکیوں سے بات کرنے سے پہلے دیکھنا پڑتا ہے آس پاس کوئی ان کا جاسوس نہ ہو۔ اس کی اس بات پر سبھی مسکرا دیے تھے۔
تو بیگم صاحبہ کب چلیں پھر ہم اپنے بیٹے کے لیے رشتہ لے کر؟ ذیشان صاحب نے راشدہ بیگم سے پوچھا۔ کل ہی چلتے ہیں، بات کرنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ وہ حیدر سے بھی مشورہ کر لیں گے، مجھے نہیں لگتا انہیں کوئی اعتراض ہوگا۔ وہ اپنا پروگرام ترتیب دیتے ہوئے بولی۔ حیدر کے نام پر ہادی ٹھٹکا۔ کہیں حیدر برا نہ منا لے یا کچھ غلط نہ سمجھ لے، اس نے دل میں سوچا۔ حیدر بھائی ایسے نہیں ہیں، وہ دوست آپ کے ہیں پر بھائی میرے بھی ہیں۔ آپ انہیں ماہین آپی کے بھائی کی بجائے اپنے دوست کی نظر سے ہی دیکھیں، وہ کبھی کچھ غلط نہیں سوچیں گے۔ سعد نے گویا اس کے خیالات پڑھ کر اسے تسلی دی تھی۔ وہ سعد کی بات پر مسکرا دیا۔ دعا، کبھی کسی کو دیکھ کر تمہاری دھڑکن دگنی رفتار سے چلی ہے؟ ایسا ہوا ہے کیا تمہارے ساتھ؟ ماہین دعا سے کال پر بات کرتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ تمہارے بھائی کو ویسے تو ایسی کوئی رومانٹک بات کرنے کا وقت ہی نہیں ملتا، پھر بھی جب وہ مجھے دیکھتا بھی ہے تو لگتا ہے دھڑکن بے لگام ہو کر دوڑنے لگی ہے، وہ مسکراتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ یہ اشارہ ہوتا ہے دل کا کہ دیکھو اس مکین نے دل میں قدم رکھ لیا ہے، دل کی سرزمین پر اس کے قدم پڑ چکے ہیں۔ کیا یہ محبت میں ہوتا ہے؟ ماہین حیرت سے اس سے پوچھ رہی تھی۔ تم یہ سب کیوں پوچھ رہی ہو؟ دعا نے مشکوک انداز میں اس سے پوچھا۔ میرا دل بھی ایسے دھڑکنے لگا ہے دعا، کیا مجھے بھی محبت ہو گئی ہے؟ اس نے پوری ایمانداری سے اپنی اکلوتی دوست تک دل کا حال پہنچایا۔ اوہ مائی گاڈ! دعا خوشی سے چیخی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں بھی کسی سے محبت ہو گئی ہے؟ پتہ نہیں، بس مجھے لگتا ہے میرا دل میرے اختیار میں نہیں رہتا اسے دیکھ کر۔ دعا، مجھے وہ اچھا لگتا ہے پر میرا یہ دل… ماہین بے بسی سے بولی۔ کون ہے وہ ماہی؟ دعا کے لہجے میں تجسس تھا۔ ہادی، وہ اٹکتے ہوئے بولی۔ اس کا دل ایک بار پھر دھڑکا تھا اس شخص کے نام پر۔ ہادی، دعا نے زیر لب دہرایا۔ اللہ اللہ، یعنی ہادی بھائی! ماہین، تمہیں ہادی بھائی سے محبت ہو گئی ہے؟ دعا کی خوشی اس کے لہجے سے چھلک رہی تھی۔ میں نے ایسا نہیں کہا کہ محبت ہوئی ہے، وہ خفگی سے بولی۔ تمہارے لیے ہادی بھائی سے اچھا لڑکا کوئی ہے ہی نہیں میری نظر میں ماہی، دعا نے اس سے کہا۔ دعا، مجھے وہ صرف اچھے لگتے ہیں، مجھے نہیں پتا محبت کیا ہے، مگر جب اس کے دل پر ہاتھ رکھ کر اس کی دھڑکن محسوس کی تھی میں نے، میرا دل چاہ رہا تھا کہ وقت رک جائے، گردش وقت تھم جائے اور میں اس دل کا دھڑکنا محسوس کروں۔ وہ جب مجھے دیکھتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ میں واقعی خوبصورت ہوں، وہ جب ہنستے ہیں مجھے لگتا ہے دنیا بہت خوبصورت ہے، ان کی چمکتی آنکھیں، میں چاہتی ہوں میں انہیں دیکھوں، جی بھر کے دیکھوں ایک بار، مگر جب وہ مجھے دیکھتے ہیں تو میں ان سے نظریں بھی نہیں ملا پاتی۔ اللہ اللہ ماہی، تم تو واقعی ان کی محبت میں ڈوب چکی ہو۔ یہ سب محبت ہی ہے ماہی، دعا مسکرا کر بولی۔ مجھے خوشی ہو رہی ہے، کاش میں تمہارے ساتھ ہوتی اس وقت۔ ہادی بھائی جیسے آرمی آفیسر سے محبت کسی کو بھی ہو سکتی ہے۔ لفظ آرمی آفیسر پر وہ ٹھٹکی تھی۔ ایک آرمی آفیسر سے میں کیسے محبت کر سکتی ہوں دعا؟ ماہین کے اگلے الفاظ پر دعا اپنے کہے جملے پر پچھتائی۔ ماہی، محبت پوچھ کر نہیں ہوتی، نہ سوچ کر ہوتی ہے، یہ تو ایک پاک جذبہ ہے جو وحی کی صورت دل پر نازل ہوتا ہے۔ دعا نے اسے سمجھایا۔ میرا دل اس وحی کا بوجھ سہ سکے گا کیا؟ یکدم اس کی کیفیت بدلی تھی۔ دعا اب واقعی پچھتا رہی تھی، اس نے غلط وقت پر غلط بات کر دی تھی، اور وہ بھی ایک غلط شخص سے۔ وہی بوجھ نہیں ہوتی ماہی، یہ تو کسی کسی دل پر اللہ نازل کرتا ہے، یہ ایک انعام ہے، ایک اعزاز ہے۔ محبت کہیں روگ نہ بن جائے میرے لیے،
بالکل ماما کی طرح۔ اس کی رندی ہوئی آواز دعا کے کانوں سے ٹکرائی۔ اللہ نہ کرے ماہی، کیسی باتیں کر رہی ہو؟ دعا، ایک آرمی آفیسر سے محبت کرنے کے لیے بہت حوصلہ چاہیے، مگر میں بہت بزدل ہوں، مجھ میں حوصلہ نہیں ہے۔ وہ دکھ میں گھر چکی تھی۔ ماہی، میں نے بھی تو کی ہے تمہارے بھائی سے محبت، تم اپنے اس خوف کی وجہ سے کیا محبت سے منکر ہو جاؤ گی؟ اور اگر تم ہو بھی گئی تو تمہیں لگتا ہے کہ تم اب ان کی محبت کو دل سے نکال سکتی ہو؟ محبت آکاش بیل کی طرح روح کو جکڑ لیتی ہے ماہی، اس سے جتنا پیچھا چھڑانا چاہو گی وہ اتنا ہی تمہیں اپنی لپیٹ میں لیتی جائے گی اور پھر جان کا روگ بن جائے گی۔ اپنے خوف کو پیچھے چھوڑو اور محبت کو مت جھٹلاؤ، دعا اسے سمجھا رہی تھی۔ میں کل بات کرتی ہوں تم سے۔ ماہی نے خدا حافظ کہہ کر فون بند کر دیا۔ اس کے دل میں وہ خوف پھر جاگا تھا جو اس کے والد کی شہادت کے بعد اس میں گھر کر گیا تھا۔ ماہین کمرے کے وسط میں بیٹھی تھی، سامنے ہی تصویروں کا ایک ڈھیر موجود تھا۔ ہر تصویر میں ماہین کے ساتھ وردی میں ملبوس ایک شخص سائے کی طرح موجود تھا۔ وہ تھے کرنل شاہ زیب، ماہین کے والد۔ محبت کو اگر وہ کسی ایک لفظ میں بیان کر سکتی تو وہ اپنے والد کا نام لیتی۔ کاندھے پر ستارے سجائے، سینے پر پرچم سجائے، وہ سر فخر سے بلند کیے ان تصویروں میں کھڑے تھے۔ ماہین کی یادوں کے پردے پر چند منظر لہرانے لگے۔ پاپا، یہ شہزادی کو شہزادہ اپنے ساتھ کیوں لے جاتا ہے ہر کہانی میں؟ ننھی سی ماہین شاہ زیب صاحب کی گود میں بیٹھی ان کے بالوں کو اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے سلجھاتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ وہ اس لیے میری پرنسس کہ شہزادی کو ایک دن شادی کر کے چلے جانا ہوتا ہے نا، شہزادہ اسے ساتھ لے جاتا ہے اس لیے اپنے دیس میں۔ وہ اپنے پاپا کے بازو پر سر رکھ کر سونے کی عادی ہو تو اسے دوسرے دیس جا کر نیند کیسے آئے گی؟ شاہ زیب صاحب نے محبت بھری نظروں سے اپنی بیٹی کو دیکھا جو ان کی زندگی کی رونق تھی۔ بیٹا، جانا تو پڑتا ہے نا، شہزادی ساری زندگی اپنے پاپا کے ساتھ تو نہیں رہ سکتی، وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولے۔ پھر آپ مجھے پرنسس مت بلایا کریں، کیونکہ میں اپنے پاپا کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ شہزادی تو دور ہو جاتی ہے نا اپنے پاپا سے، مجھے آپ سے دور نہیں ہونا ہے۔ اس کی بات پر کرنل شاہ زیب کے ہونٹوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ آپ پرنسس نہیں، آپ تو فیری ہو نا، آپ جب چاہو اڑ کر مجھ سے ملنے میرے پاس پہنچ جانا۔ بالکل ایسے پاپا۔ وہ اب اٹھ کر سامنے پڑے میز پر سے چھلانگ لگا کر کرنل شاہ زیب کی گود میں آتے ہوئے ان کے گلے لگ گئی تھی۔ چہرہ بھگوتے آنسوؤں نے اسے ماضی کی حسین یادوں سے حال ملا کھڑا کیا۔ I miss you پاپا، I miss you so much۔ کاش میں سچ مچ کی فیری ہوتی تو آپ سے ملنے کبھی بھی کہیں بھی پہنچ جاتی۔ وہ ان کی تصویر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ مجھے خوف آتا ہے اس وردی سے پاپا، میں روز اس وردی میں ملبوس کئی لوگوں کو زندگی کی بازی ہارتے دیکھتی ہوں پاپا۔ میں آج تک حیدر بھائی کے لیے ڈرتی ہوں، میں عادی سے محبت کیسے کر سکتی ہوں؟ مجھ میں مما جتنا حوصلہ نہیں ہے کہ میں ایک آرمی آفیسر کی زندگی میں شامل ہو سکوں۔ وہ رو رہی تھی، سامنے رکھی تصویر بار بار دھندلا رہی تھی۔ مجھے لمحوں سے خوف آتا ہے جو آپ کی شہادت پر ہم سب پر گزرے تھے۔ وہ اپنے دل کا حال اس تصویر سے کہہ رہی تھی، بالکل ویسے ہی جیسے ان کی زندگی میں کیا کرتی تھی۔ اسے آج بھی یوں لگ رہا تھا جیسے اس وقت بھی وہ سب چھوڑ کر، ہر بات بھول کر صرف اسے سن رہے ہیں۔ وہ ان سے اپنا خوف ان سے بیان کر رہی تھی۔ باپ کا سایہ سر پر رہے تو یہ بیٹیاں ہر خوف اور ہر دکھ سے آزاد ہوتی ہیں۔ ایک مہربان شخص ہر پل اپنی شفقت کا سایہ ان پر کیسے رکھتا ہے، مگر وہی سایہ اگر چھن جائے
تو دھوپ کی شدت کا اندازہ ہوتا ہے، زمانے کی سختی کا پتہ چلتا ہے۔ حیدر نے اسے ایک بھائی سے بڑھ کر ایک باپ، ایک دوست کی طرح پالا تھا، مگر کچھ انسانوں کی کمی ہمیشہ زندگی میں رہتی ہے۔ کرنل شاہ زیب ماہین کی زندگی کی وہ کمی تھے۔ راشدہ بیگم اور ذیشان صاحب دوسرے دن ہی ان کے گھر موجود تھے۔ ماہین ہاسپٹل میں تھی۔ کچھ ہی دیر میں انہوں نے اپنا موقف جب راشدہ بیگم کے سامنے بیان کیا تو وہ بولی، ہادی بہت اچھا لڑکا ہے، بلا شبہ ماہی کے حق میں بہتر ہی ہوگا اگر اس کی شادی ہادی سے ہو جائے، مگر پھر بھی میں ماہی سے اور حیدر سے مشورہ کرنا چاہوں گی، امید ہے آپ لوگوں کو اعتراض نہیں ہوگا۔ انہوں نے صاف گوئی سے کہا، ارے نہیں سعدیہ، اس میں اعتراض کی کیا بات ہے، گھر ہی کی بات ہے، مشورہ کرنے کے بعد ہی جواب دینا، حیدر سے بھی مشورہ کر لینا۔ راشدہ بیگم نے مسکرا کر کہا۔ کھانا کھانے کے بعد وہ رخصت ہو گئے تو سعدیہ بیگم نے حیدر سے بات کی۔ ہادی ابھی راشدہ بیگم سے سب تفصیل سن کر آنے کے بعد لیٹا ہی تھا کہ اس کا موبائل بج اٹھا۔ اسکرین پر حیدر کا نمبر جگمگا رہا تھا۔ ہادی نے کال ریسیو کی۔ اسکائپ پر آؤ، ویڈیو کال پر۔ ہادی کے ہیلو کے جواب میں حیدر کی سنجیدہ سی آواز گونجی۔ ہادی نے لیپ ٹاپ آن کیا اور اسکائپ پر کال کی۔ حیدر صوفے پر بیٹھا تھا، اس کے چہرے سے اس کے خیالات تک رسائی آج ہادی کو ممکن نہیں لگ رہی تھی۔ تم مجھے دوست سمجھتے ہو یا نہیں ہادی؟ اس کی سنجیدہ سی آواز پر ہادی نے حیرت سے اسے دیکھا۔ یہ کیسا سوال ہے حیدر؟ تم آج دوستی پر سوال کیوں اٹھا رہے ہو؟ ہادی کے لیے یہ ری ایکشن بالکل ہی غیر متوقع تھا۔ انکل آنٹی ہمارے گھر گئے تھے حیدر، اور تم نے مجھے بتانا بھی گوارا نہیں کیا۔ اس کی سنجیدگی میں ذرا برابر بھی فرق نہیں آیا تھا۔ اس کی اس بات پر ہادی نے ایک گہرا سانس لیا۔ حیدر، مجھے لگا تم سے اس سلسلے میں بات کرنا ٹھیک نہیں ہوگا۔ ماہی تمہاری بہن ہے۔ میں نہیں چاہتا تھا تم کچھ بھی غلط بات اخذ کرو میری کسی بھی بات سے۔ ہادی بھی اب سنجیدہ تھا۔ تمہیں لگتا ہے کہ میں کچھ غلط مطلب اخذ کرتا؟ کیا میں تمہیں اور ماہی کو نہیں جانتا جو میں ایسا کرتا؟ ہادی، تم دونوں ہی بہت اہم ہو میری زندگی میں، پر تمہیں سب سے پہلے مجھ سے بات کرنی چاہیے تھی۔ آئی ایم سوری۔ ہادی نادم تھا، اسے اب احساس ہوا تھا اسے پہلے حیدر سے بات کرنی چاہیے تھی، نہ کہ یہ بات گھر والوں کے ذریعے اسے پتہ لگتی۔ تمہیں اگر اعتراض ہے تو میں اپنا مطالبہ واپس لے لیتا ہوں۔ ہادی اب بھی سنجیدہ تھا۔ میری نظر میں ماہی کے لیے تم سے اچھا انتخاب اور کوئی نہیں ہے ہادی۔ مجھے خوشی ہوگی اگر تم ماہی سے شادی کرو گے، مگر… اس کا یہ مگر کسی پھندے کی طرح ہادی کے گلے میں پھنسا تھا۔ حیدر خاموش رہا۔ مگر کیا حیدر؟ ہادی نے آخرکار اس سے پوچھا۔ ماہی اس سب کے لیے اتنی جلدی تیار نہیں ہوگی۔ وہ اس وردی سے خوف کھاتی ہے ہادی۔ پاپا کی ڈیتھ کے بعد سے اس پر ایک خوف طاری ہو گیا ہے۔ ہم میں سے کوئی بھی اسے اس خوف سے باہر نہیں نکال سکا۔ وہ رات کو نیند میں ڈر جاتی ہے۔ ابھی وہ کچھ بہتر ہے، بہت مشکل سے وہ ابھی تھوڑا سٹیبل ہوئی ہے۔ اس کا یہ فوبیا ڈیپریس ہوا ہے مگر ختم نہیں ہوا ہے ہادی۔ اسے میرے بارے میں بھی ہمیشہ ڈر لگا رہتا ہے کہ کہیں مجھے کچھ نہ ہو جائے۔ ایسے میں تم سے شادی… وہ ایک پل کو رکا، کہیں وہ منع نہ کر دے۔ حیدر نے آخرکار اپنا خدشہ ظاہر کیا۔ میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں حیدر۔ میں اس کے خوف کو بھی دور کر دوں گا، اسے اس کی ذات کا اعتماد لوٹا دوں گا۔ مجھے اپنے جذبوں کی شدت اور سچائی پر پورا یقین ہے۔ بس میں چاہتا ہوں تم میرا ساتھ دو اسے منانے میں۔
اگر وہ منع کرتی ہے تو؟ ہادی پورے دل سے کہہ رہا تھا۔ میں کوشش کرتا ہوں، میں اس سے بھی کل بات کروں گا۔ حیدر نے اسے تسلی دی۔ دوبارہ یہ مت سوچنا کہ میں کبھی تمہیں یا ماہی کو غلط سمجھوں گا۔ ہر رشتہ اعتماد کی بنیاد پر قائم ہوتا ہے، اور مجھ سے جڑے رشتوں کی یہ بنیادیں بہت مضبوط ہیں، جن میں شک کی دراڑ کبھی نہیں پڑ سکتی۔ سعدیہ بیگم کی زبانی ہادی کے رشتے کا سن کر ماہین بے یقینی کی کیفیت میں گھر گئی تھی۔ کیا دل کی خواہش اتنی جلدی بھی پوری ہو سکتی ہے؟ کیا رب نے اس کی دھڑکن سے نکلنے والی دعا پر کن کہہ دیا تھا؟ کیا وہ محبت کو پا لینے والے خوش نصیب لوگوں میں شامل ہے؟ کیا اللہ اس پر اتنا مہربان ہے کہ دل کی خواہش کو زبان پر لانے سے پہلے ہی وہ اسے پورا کر رہا ہے؟ اس نے آنکھیں بند کر کے گویا خود کو یقین دلانا چاہا۔ محبت مسکرا کر دل میں رقص کر رہی تھی۔ یکایک ایک باغی خوف کی صورت میں محبت کے مقابل آ کھڑا ہوا، اسے للکار رہا تھا، خوف زدہ کر رہا تھا۔ اگر اسے کچھ ہو گیا تو کیا رہ سکو گی اس کے بغیر؟ تم ایک وردی والے کی محبت پر یقین کر کے اپنا آپ اسے سونپ دو گی، لیکن اگر وہ وطن کی محبت کو تمہاری محبت پر ترجیح دے کر اپنا آپ وطن پر وار گیا تو کیا تم زندہ رہ سکو گی؟ کیا تم بھی اپنی ماں کی طرح اپنی زندگی تنہائی کی نظر کر دو گی؟ ہے اتنا حوصلہ تم میں کہ کبھی پرچم میں لپٹا جسم دیکھ سکو گی اس کا؟ اس کے تاثرات یکدم بدلے تھے۔ ماہی نے جھٹ سے آنکھیں کھولی، جیسے کسی خواب سے جاگی ہو۔ ماہی، میں جانتی ہوں تم خوف زدہ ہو، مگر صرف ایک خوف کی بنیاد پر اپنی زندگی کی خوشیوں کو داؤ پر مت لگاؤ۔ سعدیہ بیگم اس کے تاثرات دیکھ کر بولی۔ وہ بیٹی کا کچھ دیر پہلے کھلتا چہرہ دیکھ کر جان گئی تھی کہ وہ بھی ہادی سے شادی کی خواہش مند ہے، مگر انہوں نے اس سے اگلا لمحہ بھی دیکھا جب خوف محبت پر غالب آیا تھا۔ مما، میں ابھی اس بارے میں کچھ بھی سوچنا نہیں چاہتی، میں ابھی شادی ہی نہیں کرنا چاہتی۔ اس نے ایک بودا سا عذر پیش کیا۔ تو کیا ساری زندگی یہ خوف دل میں پال کر رکھو گی اور اپنی خوشیوں کو اپنے ہاتھوں سے ٹھکراتی رہو گی؟ سعدیہ بیگم اسے سمجھانا چاہ رہی تھی، مگر جانتی تھی ہر بار کی طرح اس بار بھی اسے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ مما، مجھے ہاسپٹل جلدی پہنچنا ہے، ابھی میں چلتی ہوں۔ وہ یہ کہہ کر اٹھ کھڑی ہوئی اور انہیں خدا حافظ کہہ کر گھر سے نکل گئی۔ محبت و خوف کی جنگ ابھی بھی جاری تھی۔ محبت پر خوف غالب آ رہا تھا۔ دھڑکنیں شکوہ کنا تھیں، دل کی حالت عجیب تھی، اور وہ اس وقت کچھ بھی سمجھنے سے قاصر تھی۔ کوئی بھی فوبیا اگر ایک بار دل میں پیدا ہو جائے تو اسے نکالنا ناممکن ہے۔ ہاں، اسے دل کے کسی کونے میں دبا دینا ممکن ہے، مگر مکمل ختم کرنا ناممکن۔ اور وہ بھی ایسے ہی ایک فوبیا کا شکار تھی۔ میں ڈرتی ہوں، بہت ڈرتی ہوں، جسے پایا نہیں اب تک، اسے کھونے سے ڈرتی ہوں۔ کہیں خوابوں میں وہ بچھڑ نہ جائے، یہ سوچ کر میں سونے سے ڈرتی ہوں۔ کہیں آنسو بھید نہ کھول دیں دل کا، اس لیے میں رونے سے ڈرتی ہوں۔ یوں تو ہوں میں ایک مسیحا اور مثبت سوچ رکھتی ہوں، مگر پھر بھی نہ جانے کیوں کچھ بھی غلط ہونے سے ڈرتی ہوں۔ جسے پایا نہیں اب تک، اس سے ہی کھونے سے ڈرتی ہوں۔